بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری راؤنڈ، حتمی تصادم کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں. اس میں اگر حکومت ہار گئی تو اس کی ہار مستقل ہوگی. اگر اپوزیشن کو زخم لگا، پی ٹی آئی کے کارکن اور ان کے حلیفوں کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن ہے. وہ اگر تحریک جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اور نشیب و فراز سے گزرتی ہے، جیسے وکلاء کی تحریک تھی 2 سال میں، بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل ہی ڈوب جائے گی، لیکن عوامی تحریکیں زندہ رہتی ہیں اور اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ کتنے فیصد لوگ حکومت کو قبول کرتے ہیں، اس کی پالیسیوں کو، اس کی شخصیات کو، اس کے انداز فکر کو، اس کی ترجیحات کو. یہ تو واضح ہے کہ لوگوں نے اس حکومت کو مسترد کر دیا، کسی صورت اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. گندے نالوں پر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے اور آہنی تاروں کو پھلانگتے ہوئے دور دور تک لوگ پیدل چلتے ہیں، بوڑھے، عورتیں، بچے. اور بچے جو ہیں وہ بلوچستان تک سے آئے، گلگت بلوچستان سے آئے، کراچی سے آئے، آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں سے آئے. یہ ایک ایسی عوامی تحریک ہے جس کے اس کا ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وقت کا تعین البتہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ قرآن مجید کا 30واں پارہ پڑھیں تو جگہ جگہ اس میں یاد دلایا گیا ہے کہ اچھا وقت آئے گا. اور قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر کہ ان دشواریوں سے تمہیں گزرنا ہوگا. کہیں انتباہ کے انداز میں ہے کہ تم پوچھتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد قریب ہے. کہیں مثال دی جاتی ہے کہ پیغمبروں کو کے ساتھ تو یہ صدمات ان پہ گزرے اور کن کن مصائب سے وہ دوچار رہے. اور لیکن یہ ہے کہ اگر خلوص نیت کار فرما ہے، سورہ بقرہ میں ہے یہ، تو انسانی کاوش کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. جب ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں انسان پر آؤں گا دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی. روز ازل فرمایا مگر میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوں گے. صرف ایک کلید ہے، وہ ہے سنسیریٹی. یو آر فائٹنگ فار یور سیلف اور فار دی نیشن اینڈ ہیومینٹی. انصاف کے لیے، عدل کے لیے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے، بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے، زندگی کو آسودہ، شائستہ، مہذب اور عادلانہ بنانے کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. جو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، میں نے اس کی رات کو آپ کو مثال دی، وہ گندی گالیاں بکتے ہیں آرمی جنرلز کو اور دوسرے مخالفین کو اور خواتین لیڈروں کو، مخالف خواتین لیڈروں کو، جو اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ لوٹ مار بھی نہیں ہے شاید. اور جو لوگ عادلانہ جدوجہد کرتے ہیں، آپ گوہر علی شاہ کو دیکھو، کبھی ان کی زبان سے ادنیٰ لفظ آپ نہیں سنیں گے. اور بہت سے لوگ ہمارے وکلاء میں علی ظفر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، پنجوتا صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں. تھوڑا بہت جذبات سے مغلوب ہو جانا کسی وجہ سے راجہ سلمان اکرم ہو جاتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ادنیٰ لفظ، ہم اسے کہتے ہیں لغت کی اصطلاح میں ایک غریب لفظ، وہ استعمال نہیں کرتے. اگر جد و جہد ملک کے مفاد میں ہے اور یقیناً ملک کے مفاد میں ہے تو شائستگی برقرار رکھنی چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے مستقل مزاجی اصل چیز ہے. مایوس ہو جانا، جنگ جناب علی کرم اللہ وجہہ کا قول بارہا آپ کو سنا، ایک ہنڈولے کی طرح ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے. وہ میلوں میں آپ نے دیکھا ہو جس میں بچے، وہ چکر سا ہوتا ہے، اوپر نیچے جاتے ہیں. اکتوبر کے پہلے ہفتے میں حکومت نے اجلاس بلا لیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور ظاہر ہے کہ بندوبست کرنے کے بعد بلایا. اس سے پہلے انہوں نے جو اجلاس طلب کیے تھے وہ بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ اپنا ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کو یہ بات غالباً معلوم ہو چکی تھی، ہمیں تو معلوم ہی تھی اور ہم اس کا اظہار بھی کرتے رہے. نواز شریف صاحب کی فرمائش یہ تھی کہ ان صاحب کو دور رکھا جائے. ظاہر ہے الیکشن تو دھاندلی سے ہی جیتنے تھے. پہلی دھاندلی تو یہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑ لیے جائیں، بلیک میل کیے جائیں، کاغذات قبول نہ کیے جائیں، ان کو دوسری پارٹیوں میں شامل کیا جائے. 4 پارٹیاں جو تھیں وہ تھی، 2 تو معدوم ہی ہو گئیں
ایک پیپلز پارٹی تھی اور نون لیگ تھی، جن کی نون لیگ بھی ایک لحاظ سے تو معدوم میں ہوگی، 16-17 سیٹیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کی کوئی آدھی سے کچھ زیادہ سیٹیں ٹھیک ہوں گی، 60% ٹھیک ہوں گی، ورنہ وہ سرپرستی، وڈیرا شاہی، پولیس اور افسر شاہی کے بل پر حاصل کی گئی سیٹیں ہیں۔ اور ایم کیو ایم کی ساری جیلیں ہیں، پانچ پارٹیاں تھیں، ایک استحکام پاکستان پارٹی تھی، اور اس کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ اتنے مایوس ہوئے جہانگیر ترین کے، وہی اپنا گھر جا کے بیٹھ گئے، اور ایک وہ پارٹی تھی جس کا نام ہی اب کسی کو یاد نہیں، پرویز خٹک کی۔ تو کوشش تو پوری کر لی گئی، مگر یہ شیخ چلی کے خواب تھے، ان خوابوں میں سے ایک یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے پہلے تو ان کو شامل نہیں کیا جائے گا منصوبے میں، یعنی انہیں کولڈ شولڈر کیا جائے گا، ان کے ساتھ سرد مہری برتی جائے گی، پھر ان کو پیشکش کی جائے گی، جو ان کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ مولانا نے خود کہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں مجھے کیا پیشکشیں ہوئی، اندازہ تو ہے، یعنی بات چھپی تو نہیں رہ گئی، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنری، سینٹ کی 2 سیٹیں، وفاق میں وزارتیں اور بلوچستان میں وزارتیں، مطلب یہ ہے کہ جو مواقع ہیں سارے اس ملک کے غریب عوام کے وسائل پر زندہ رہنے کے، وہ سب آپ کو فراہم کر دیا جائے گا، بٹ ہی ریفیوزڈ۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس کے علاوہ کہ ان کی توہین کی گئی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کی نبض خوب پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ کاروبار حکومت چلنے والا نہیں ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب نیا عمل یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے پسندیدہ بینچ سے، یعنی پی ٹی آئی کے حلقے یہ کہتے ہیں، بعض اخبار نویس بھی کہتے ہیں، 63A جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا، پارلیمنٹ اس میں مہر لگائے گی، پارلیمنٹ قانون سازی بھی کرے گی، اور وفاداریاں تبدیل، مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا جائے گا، یا کم از کم جو ہے ساری سیٹیں نہیں دی جائیں گی، اور اس میں جو ہے وفاداریاں خریدنے کے، یعنی وہ لوگ کارکنوں کو لوٹا بنانے کے جو ہیں وہ ارکان اسمبلی کو اور سینٹ کو، اس کو یعنی جس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، وہ شائستہ زبان میں، اور سلینگ میں جس کو کہا لوٹا بنانا کہا جاتا ہے، تو آئینی عدالت کے ترامیم کر دی جائیں گی، آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ ہے یہ شیخ چلی کا خواب ہی، یہ پورا بھی ہو جائے تو پورا نہیں ہوگا۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں، بعض عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھڑی بھی ہو جائیں تو ان کو گرنا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں وہ آئینی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کو 5 سال کی توسیع دی جائے گی، قاضی صاحب 3 سال آئینی عدالت کے سربراہ بنیں گے، اور بھی ترامیم درکار ہوں گی تو فیاضی کے ساتھ کی جائیں گی۔ اس عمل میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان کے لیے اور آزاد ارکان کے لیے، اور جو بھی اپنی وفاداریاں بیچنے پر آمادہ، مولانا فضل الرحمان بھی فرض کیجئے خدا نخواستہ آمادہ ہوں، 600 ارب روپے رکھے گئے ہیں ان حالات میں بھی ترقیاتی فنڈز کے لیے، تو جو ترقیاتی فنڈز اور جو ٹھیکیداری نظام ہے وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اس میں 20، 25، 30%، 40% تک کا 50% غائب ہو سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ افضال عظیم پہاٹ کے خلاف تھانہ کالا میں مقدمہ درج ہو گیا کہ لاہور کے جلسے میں انہوں نے ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف ناروا تقریر کی، حتیٰ کہ عالیہ حمزہ، دان پانسی عالیہ حمزہ، ایمان مضبوط ہے، ویسے اس کا عزم مضبوط ہے، اور جو دکھ سے اور تکلیف سے گزر جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، اور کیا تجھے غنی نہیں کر دیا، اور کیا وہ بوجھ تجھ پر سے ہٹا نہیں دیا جو تجھے کچلے ڈالتا تھا، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی، آزمائش کے ساتھ۔ تو ان پر الزام ہے عالیہ حمزہ پر کہ ایک پولیس افسر کی وردی پھاڑی اور تنہا حماد اظہر کو بھگا لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ضرورت پڑنے پر پی ٹی آئی کے مزید رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، بہت عذاب نازل ہوگا۔ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ امریکی سفیر کی جو ملاقات ہے اس کو بعض لوگ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پس منظر میں تھی۔ بہرحال اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا، صدارتی امیدوار جو ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب کہ وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مقابلہ بہت کانٹے کا ہے،
ان سے ایک بہت ممتاز جریدے نے انہیں کوٹ کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ عمران خان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا، 3 گھنٹے کی طویل ملاقات ان کی ہوئی تھی، مجھ سے عمران خان نے اپنے ملک کی خود مختاری اور آزادی کے سوا کوئی چیز نہیں مانگی، نہ کوئی مالی مدد، نہ کوئی اور سہولت، نہ کوئی پرسنل فیور۔ نواز شریف اور زرداری تو کشکول لے کر جاتے تھے، اور بلاول تو صرف کشکول ہی لے کر جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ انہیں وزیر اعظم بنا دے گا۔ اگر تو امریکہ اللہ تعالیٰ ہے تو بنا دے گا، اگر ہمارے گناہ اتنے ہی ہیں، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں بلاول، جب واشنگٹن جاتے ہیں، نیو یارک جاتے ہیں، جب وہاں واشنگٹن جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ علیمہ خان نے ملاقات کی عمران خان سے اور کہا اس کے بعد کہ خان صاحب کہتے ہیں آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنے مستقبل کی فکر کریں، اگر 2/3 اکثریت مل گئی، اگر توسیع ہو گئی تو قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 ایئرز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی اپنی ذات کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دے گا، تو سپریم کورٹ کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہا علیمہ خان نے، لاہور میں جلسے کی درخواست دی ہے، یہاں دی ہے، اور یہ کہا کہ سارے شہر میں جلسے، میں کچھ اور بھی اس پہ بھی عرض کرتا ہوں کہ پنڈی شہر میں جلسے کی اجازت اگر نہیں ملتی تو سڑکوں پہ احتجاج ہوگا۔ اسی پس منظر میں فواد چودھری سے منسوب یہ بیان سامنے آیا ہے، ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے، اور میں اس کی ان سے رابطہ کرتا مگر وقت نہیں تھا، دیر پہلے ہی بہت ہو چکی ہے۔ اگر آئینی ترمیم مسلط کی گئی تو 100% جج مستعفی ہو جائیں گے۔ 100% جج تو نہیں، مگر کرائن یہ ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ عالمی معیار کے قانون دان ہیں، اور ان میں سے کسی کے لیے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے، یعنی ان کی جو سیلری ہے اس کے برابر آمدن حاصل کرنا وکالت سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 100% تو شاید نہیں، مگر کرائن یہ ہیں کہ بہت سے وکیل جج مستعفی ہو جائیں گے، ان کے تیور صاحب بتا رہے ہیں، کرائن یہی ہیں، اور 10-15 لاکھ نہیں، اس سے بہت زیادہ آمدن وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ایک تو ساکھ بہت ہوگی اور نام ان کا بڑا ہوگا، اور وہ قانون کو سمجھتے زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے ان سے زیادہ لوگ رجوع کریں گے۔ ایسی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اس سے زیادہ آمدن تو فری لانس کے جرنلسٹ حاصل کرتے ہیں، جو یوٹیوب پہ اپنے تجزیے اور معلومات پیش کرتے ہیں۔ اور خیال آیا جنرل باجوہ کا، جو ہر قابل ذکر اخبار نویس سے پوچھتے تھے تمہاری آپ کی تنخواہ کتنی، آپ برا تو نہیں آئیں گے، میں تو خیر بے تکلفی سے انہیں بتا دیا، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے۔ تو لیکن بعض اخبار نویس ٹال دیتے تھے، یہ رال ٹپکانے والے لوگ، ہاں جی، خیر ان کا کیا ذکر ہے بیچ میں۔ ایک اخبار نویس پاکستان میں ایسے بھی ہیں، اور آپ غور کریں تو آپ کو فوراً ہی سمجھ میں آ جائے گی، جن کی آمدن 2 کروڑ سے زیادہ ہے، جو صرف یوٹیوب پہ اپنی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور ہمارے دوست ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ میرا اندازہ کہ ان کی آمدن ہے، 15, 20, 25 لاکھ روپے تو جو بھی مقبول جرنلسٹ ہیں، جو ہے ملک سے باہر ہیں، ملک کے اندر ہیں، ان کی آمدن ہے، جن پر لوگ جن کو سننا چاہتے ہیں۔ ادھر شہباز شریف حکومت کا حال کیا ہے؟ جس فوج کو دفاع کرنا ہے اس کا حال کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں نالا ان سے، نواز شریف بھی نالا ہیں، کہتے ہیں کہ معیشت کا تو کچھ کر ہی نہیں سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پہ یقینی میں معیشت، خیر نواز شریف، شہباز شریف کیا، نواز شریف خود بھی ہوتے، نواز شریف سے بہتر بھی کوئی آدمی ہوتا۔ اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، جو مشرف کے زمانے میں تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں تھی، کچھ نہ کچھ۔ مشرف کے زمانے میں جب اسٹیبلٹی ختم ہو گئی تو معیشت بھی زوال پذیر ہو گئی۔ تو ضیاء الحق کے زمانے میں اور ایوب خان کے زمانے میں معیشت نے ترقی کی، اور ضیاء الحق کے اور مشرف دونوں کے زمانے میں غربت کم ہوئی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں تو کاروبار بھلا بھلا، غربت کوئی زیادہ کم نہیں ہوئی۔ دوسرا ان سے یہ ہے، شہباز شریف حکومت سے اور ان کے حلیفوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ IMF سے ڈھنگ کے مذاکرات تک نہیں کر سکے، اور کوئی بیانیہ تشکیل نہیں دے سکے، نہ اپنے حق میں نہ PTI کے خلاف۔ اب یہ کریں کیا بیچارے؟ یعنی
وہ فیض کا شعر ہے کہ دعوائے گرفتاری و مجبوری و الفت دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا. دونوں ہاتھ ان کے پتھر کے نیچے ہیں. ملک کو بجلی گھروں کے ہاتھوں میں بیچ چکے ہیں اور نہ یہ چین سے کوئی رعایت حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے چینی کمپنیوں سے جو معاملہ کیا ہے تو یوں تو نہیں ہو گیا ہوگا. اور یہ جو ان کے حصے دار ہیں سرمایہ دار, انہیں کیسے یہ آمادہ کر سکتے ہیں بجلی کے نرخ کم کر دیں. 18 کارخانے ایسے ہیں جنہیں بجلی پیدا کیے بغیر پیسے دیے گئے, اور ان میں سے بعض 4 سال سے بند ہیں, بعض نے 7% بجلی پیدا کی ہے. تو یہ اتنے کارخانے لگائے کس لیے گئے؟ کس لیے؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. پی ٹی آئی کے مخالف جو اخبار نویس ہیں, پی ٹی آئی کا وہ مقدس نہیں ہے, پی ٹی آئی پہ تنقید کرنی چاہیے جہاں وہ غلط ہوں, اور بلکہ یہ نہیں کہ کرنے کا حق ہے, کرنی چاہیے جہاں وہ غلط ہوں. ہر چیز جو ہے وہ زیر بحث آنی چاہیے. مگر حال ان کا کیا ہے؟ جب سرکار کے سائے میں جا کے بیٹھ جائیں گے ان کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے. اداروں میں بھی وہ کوئی زیادہ انہیں اہمیت نہیں دی جاتی. وہاں بھی کوئی آدمی تھوڑا بہت سچ بولے, کچھ توازن قائم رکھنے کی کوشش کرے, تو وہ چند اخبار نویسوں نے تو یہ اپنا رویہ بدل لیا کہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لوگ ڈٹ کر حمایت کرتے ہیں, جن لوگوں کی کوئی شناختی معاشرے میں نہیں تھی مگر وہ پی ٹی آئی کا موقف بیان کرتے ہیں, وہ اخبار نویسوں سے کہیں زیادہ وہ پاپولر ہیں اور ان کی آمدنیاں بھی زیادہ ہیں. اور جو بغض و عناد کے مارے ہیں اور جنہیں ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے عمران خان پہ تنقید کرو, ضرور کرو بھائی, عمران خان کو مقدس ہستی تو نہیں ہے. تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ ان کی مقبولیت 50 سے 75% تک کم ہو گئی ہے, بعض کی اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے. عمران خان جو ہے وہ احتجاجی تحریک کی طرف چل نکلے ہیں. میں نے کچھ چیزیں آپ سے عرض کر دیں. آج انہوں نے علی امین گنڈا پور نے جو ان سے ملاقات کی تو ظاہر ہے اس میں اسی پہ بات ہوئی ہوگی اور کس چیز پہ ہونی ہے. لاہور میں نے عرض کیا, راول پنڈی میں جلسوں کے لیے انہوں نے درخواست دے دی ہے, اور ظاہر ہے اجازت کا تو کوئی سوال نہیں, اور اجازت اگر ہو بھی تو شہر سے دور دراز مقامات پر ہوگی. اور وہ کہتی ہیں علیمہ خان کہ اب ہم کسی معاشی منڈی میں جلسہ نہیں کریں گے, اگر ہمیں شہر میں جلسہ کرنے نہیں دیا جائے گا. اجازت ملے گی تو 2-3 باتیں ہوں گی, 3-4 درجن ناقابل عمل شرائط, 3 گھنٹے کا وقت, راستے روک دیے جائیں گے, ہر طرف کنٹینر ہوں گے, پولیس تنگ کرے گی, جلسے اس کے باوجود کامیاب ہو جائے گے. وہ اپنا جو ہے نجم سیٹھی کچھ بھی کہتے رہے ہیں, وہ تو کلپ اگر میں آپ کو دکھاؤں, میں نے جمع کیے تھے 30-40 کلپ, تو وہ حیرت انگیز انبلیویبل ہے. میں نے اپنی 55 سال کے صحافتی زندگی میں لوگوں کو اتنی سختیاں جھیل کر, اتنے دکھ جھیل کر, 10-10 میل پیدل چل کر, وہ ایک 3 دیہاتی جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پنجابی میں, شوکت خانم دے پترا, شوکت خانم کے بیٹے, محترمہ شوکت خانم کے, دیکھ ہم اتنے میل پیدل چل چکے اور ابھی اور چلتے چلے جائیں گے. وہ تقریباً بوڑھے آدمی ہیں, ادھیڑ عمر سے کچھ زیادہ ہیں, لیکن کتنا ہی چلنا پڑے, یہ کیسے ممکن ہے کہ تو ہمیں بلائے اور ہم آئیں نہیں. عورتیں جو ہیں وہ گٹر پھلانگ کر گئیں, اور موٹر سائیکلوں والے جو موٹر سائیکل بعض اوقات انہیں کندھوں پر اٹھانے پڑے. پراپیگنڈے سے حقائق بدل نہیں جاتے, سچائی اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے. وہ ایک ابروہی صاحب نے ایک دفعہ بڑی شاندار مثال دی تھی کہ امیزون کے جنگل میں جہاں زمین نے کبھی روشنی نہ دیکھی ہو, کروڑوں برس کے بعد بھی اگر سورج کی کوئی کرن زمین پہ اترے گی تو روشنی پھیل جائے گی. تاریکی روشنی کو نہیں روکتی, اور حقائق جو ہیں انہیں کچھ دیر کے لیے, ابراہم لنکن نے کہا تھا, کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, سب لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکے میں رکھا جاتا ہے, سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا. راولپنڈی کے کمشنر کے مطابق دیکھیے, راولپنڈی میں تو ویسے ہی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اول تو حکومت ہی نہیں اجازت دے گی, مگر جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں
وہ فارم 47 کے رکن اسمبلی وقار چیمہ صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، اگرچہ ان کا کیا اختیار ہے، ان کا خام خواہ اخبار نہیں سوالہ دے رہے ہیں۔ راول پنڈی کے سابق کمشنر نے کیا، غائب کمشنر نے، سابق کمشنر غائب کمشنر نے کیا کہا تھا، تاریخ میں جن کا نام لکھا جائے گا کہ 13 کی 13 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتیں اور 13 کی 13 نون لیگ کو دے دی گئی۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، کوئی حد ہوتی ہے نا جال سازی کی، دھاندلی کی۔ آپ وہ عید والے دن جو کرنسی نوٹ بکتے ہیں جن پہ عید مبارک لکھا ہوتا ہے وہ چلانے کی کوشش کریں گے، وہ تو نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈنڈے کے زور پہ وہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ جعلی نوٹ چھاپتی تھی اور ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو کا حوالے کرتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، بڑی پاپولر پارٹی تھی۔ اچھا، ادھر جناب جذبات سے مغلوب ایمل ولی خان نے ایک بات، میں سوچتا رہا یہ آدمی اس قابل ہے اس کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کے پڑ پوتے ہیں باچہ خان کے، وہ لوگ تو خیر کچھ گریس تو رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ایک مغرب کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اب ان کے پردادا عبدالغفار خان اور دادا عبدالولی خان یہی گیت گاتے رہے پون صدی تک قائد اعظم کے خلاف، اور کیا حاصل کیا؟ ابوالکلام نے لکھا ہے کہ ہم جو روپیہ انہیں بھیجتے تھے غفار خان کو وہ خرچ نہیں کرتے تھے، اور جمعہ خان صوفی کی کتاب پڑھ لیں، خواب ناتمام یا حضرت ناتمام کیا ہے جی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں افغانستان میں ان کی جائیدادیں ہیں اور کیا کیا کہاں کہاں سے۔ اور غفار خان کو تو یہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اگر ان پہ چڑھ دوڑے گا تو یہ کریں گے کیا؟ کریں گے کیا؟ ان کا جو حربہ ہے وہ ان پہ الٹ چکا ہے۔ یہ جتنے اگریسو تھے پی ٹی آئی والے اس سے زیادہ اگریسو، اگرچہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں، شائستگی سے بات کریں۔ 90 لاکھ روپے کتنے کا ڈالر تھا؟ 10 روپے کا ڈالر تھا۔ 90 لاکھ بھارتی روپے ان کو عام جلسوں میں غفار خان کو پیش کیے گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ اور عبدالولی خان کے بارے میں جمعہ خان صوفی نے جو کچھ لکھا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ فرماتے ہیں، دوسری طرف قائد اعظم کی کو کہا کہ انگریزوں کا پروجیکٹ تھا۔ 75.6% ووٹ انہیں ملے تھے، کم و بیش اتنے ہی ووٹ عمران خان کے ہیں، اگرچہ قائد اعظم سے ان کا کوئی موازنہ نہیں۔ قائد اعظم جیسا تو فرزند کبھی کسی مادر گیتی نے جنا ہی نہیں بر صغیر میں۔ سو فار دا پولیٹیشینز آر کنسرنڈ، میں اسکالرس کی بات نہیں کر رہا، صوفیہ کی بات نہیں کر رہا، اہل علم کی بات نہیں کر رہا، ادیبوں اور شاعروں کی بات نہیں کر رہا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ مغرب کا پروجیکٹ ہے، دوسری کہتے ہیں یہ طالبان کا پولیٹیکل فرنٹ ہے، سیاسی چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ عبدالولی خان کہہ رہے، ایمل ولی خان کہہ رہے ہیں، اس کا خلاصہ بہت سادہ ہے۔ آ بیل مجھے مار، دھمکیاں وہ دیتے ہیں، مجھے بھی ایک دھمکی دی تھی۔ میں ان دھمکیوں سے کیا ہوتا ہے جی؟ ان دھمکیوں سے کیا ہوتا ہے؟ نہ انسانوں کی عزت و آبرو انسانوں کے ہاتھ میں، نہ ان کے جان و مال، نہ ان کا نفع و نقصان ہے جی۔ اس طرح کی دھمکیاں تو سنی انسنی کر دی جاتی ہیں۔ اور مجھے تو ایک دفعہ، میں افسوس مجھے اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے تھا، اتنی گندی گالیاں لکھ کے بھیجیں جب میں نے کہا دا ڈے از کمنگ، اٹ واز 2005 اور 6، 20 برس پہلے، وہ میر شکیل الرحمان صاحب کی ذاتی فرمائش پر 1-2-3 منٹ کا انٹرویو میں نے دیا 9 بجے کا غالباً خبر نامے میں۔ میں تو کہتا رہا کہ اتنے طویل انٹرویو کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا پختونخوا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دوسری چیزوں کے علاوہ؟ میں نے کہا عمران خان نے ریپلیس کر دے گا، یہ اپنی ساکھ کھو چکے، اے این پی گئی اور یہ بھی گئے متحدہ مجلس عمل والے۔ اس پہ گالیوں کے ایک بوچھاڑ کی گندی گالیاں، بازاری گندے لوگ جو گندی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، ان کے خلاف عدالت میں جاؤں، پھر میں نے کہا دبا کرو، کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو لوگ اتنا گر جائیں ان کو کیا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ جناب والا، آج پھر اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کا، سکندر سلطان راجہ صاحب کی قیادت میں، کیا نام پایا ہے اور کیا کام کرتے ہیں، اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مخصوص سیٹوں پہ کیا فیصلہ کریں بیچارے،
ان کو فیصلہ تھوڑی کرنا ہے۔ سرکاری لوگ سخت فرسٹریشن کا شکار ہیں، عمران خان کے مخالفین، سرکاری لوگ نہیں کہنے چاہیے، صحیح اصطلاح ہوگی عمران خان کے مخالف۔ قاضی فائز عیسیٰ نے آج حامد خان سے کہا تو آپ ڈالر کمانے لندن چلے گئے، جس پر حامد خان غصے میں آ گئے۔ ایسے آدمی وہ نہیں ہیں کہ ایسی بات سنیں، وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ اخبار نویسوں نے بعد میں حیرت سے کہا قاضی صاحب کو اتنا بھی یاد نہ رہا کہ لندن میں ڈالر نہیں ہوتے، پاؤنڈ ہوتے، اور اگر کوئی شخص اپنی جائز قانونی اپنے کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے برطانیہ، تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اس میں تانا زنی کی کون سی بات ہے؟ پی ٹی آئی کی قیادت میں اتفاق رائے ہو گیا ہے، ویسے تو میجارٹی نے یہ نہیں کہا لیکن سبھی لوگ پھر اس میں متفق ہو گئے کہ حکومت سے آئینی ترمیم پر ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، حق حکمرانی کو، ان کے مینڈیٹ کو۔ جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا ہے 19 ستمبر کو ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے بجلی کے، کہ ان پہ جو وعدے کیے تھے بجلی کے بلوں پہ وہ تو پورے ہو سکتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کا حل تو کوئی اور ہی کبھی نکلے گا۔ اور 6 اکتوبر کو وہ ملین مارچ کریں کراچی میں، تیاری کریں تو وہ کر سکتے ہیں، ملین نہ صحیح تو لاکھوں آدمیوں کو تو جمع کر سکتے ہیں۔ ان کی تو خواتین، بچے، کارکن، کراچی میں تو بڑا کام کیا ہے امیر جماعت اسلامی نے، نعیم الرحمن صاحب نے۔ اور آخر میں جو سب سے زیادہ اذیت ناک خبر ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اتنی شرم مجھے محسوس ہوئی، اور ہر ایک کو پاکستانی کو محسوس ہو گئی جس کا کوئی ضمیر ہے، جس کے سینے میں دل ہے، جس میں کوئی احساس اور ادراک ہے۔ سعودی عرب نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان سے آنے والے بھکاری حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایف آئی اے کو حکم تو دیا گیا ہے انہیں روکا جائے، یہ ٹریولنگ ایجنٹوں کا کوئی سسٹم بنایا جائے، کوئی میکینزم بنایا جائے۔ اب اس میں کا کام کیا ہے؟ خرابی کہاں ہے؟ ہمیشہ خرابی کی جڑ کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا، جناب عمر فاروق اعظم، جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ویسے تو جناب ابوبکر صدیق کی شان میں بھی، جناب علی کرم اللہ وجہہ، جناب عثمان، سبھی کے بارے میں جو ان کا واقعی جو خوبیوں میں پائی جاتی تھی اس کا ذکر ہمیں بہت سے لوگوں کی ستائش کی ہے۔ تو جناب عمر ابن خطاب، جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں تو کیا فکر کہا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی۔ سبھی کی وہ کرتے تھے، ستائش کرتے تھے، مگر ستائش جو جائز ہو، جو بالکل 100% درست ہو۔ پیغمبر کی زبان میں تو غلط بیانی کا تو غیر تصور ہی نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صادق اور امین، ہمارے دستور میں کیسا جاہلانہ جملہ لکھا ہوا ہے، صادق اور امین۔ صادق اور امین ایک ہی تاریخ انسانی نے پیدا کیا، اور کوئی۔ ان کے جناب عمر فاروق کے 12 سالہ دور میں، جو مسلم تاریخ کا سب سے سنہری دور مانا جاتا ہے، 5 سال قحط پڑا، مرا تو کوئی نہیں۔ آدھا راشن تو امیر المومنین نے کم کر دیا اپنے گھر کا، بچوں کی شکلیں بگڑ گئیں، خود کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے، مگر یہ کہ کسی کو مرنے نہیں دیا۔ $43 بلین پاکستانی قوم خیرات کرتی ہے۔ یہ کراچی کی جو تنظیم ہے، جی ڈی ایس کیا نام ہے اس کا، میں نام بھول جاتا ہوں، ان کا پراپر سروے ہے، 12% پاکستانی بھکاری بن چکے جن کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ اس $43 بلین کا کوئی پروجیکٹ نہیں بن سکتا۔ $43 بلین کو بھول جائیے، $20 بلین، $10 بلین اگر شہریوں کو کمیٹیاں بنا دی جائیں، ڈاکٹر امجد ثاقب ہوں اس میں جماعت اسلامی جو تنظیم الخدمہ، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کی شہرت زیادہ ہے، مگر وہ رشید ٹرسٹ تھا کراچی میں، اور یہ جو ویلفیئر کے ادارے ہیں، جو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں لوگ، اپنا غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے،
تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے، لوگوں کو جمع کیا جائے، کمیٹیاں بنائی جائیں اور ان کے حوالے کیا جائے، سرکار کا عمل دخل مانیٹرنگ کے سوا کچھ نہ ہو جس میں، تو کون بھوکا سوئے گا؟ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ پاکستانی قوم میں کتنی خرابیاں ہوں، خیرات کرنے میں تو اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ دنیا کے اوسطاً جو خیرات ہوتی ہے اس سے دگنا خیرات پاکستانی قوم کرتی ہے، اور ٹیکس دینا چاہیے۔ میں اس کا پرجوش وکیل ہوں۔ بے نظیر کے زمانے میں جب سیلز ٹیکس لگا تو میں تنہا وکیل تھا اخبار میں سمجھ اس کا، دینا چاہیے ٹیکس۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکمران خود نہیں دیتے، 5,000 روپے ٹیکس دیا تھا 94 اور 95 میں نواز شریف نے، اور لوٹ کر پیسہ ملک سے باہر لے جا رہے ہوں، بڑے صنعت کار نہیں دیتے، بڑے تاجر نہیں دیتے، اور نون لیگ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، MQM بھی کرتی تھی۔ تو عام آدمی سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ صرف تنخواہ داروں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ اول تو FBR والے ہی کھا جاتے ہیں، حکومت کے خزانے میں جمع نہیں ہوتا۔ جو آپ ہوٹلوں میں بل دیتے ہیں، ہوٹلوں میں کوئی اخبار میں اس کی تحقیق کر لے، آپ 15%، 16%، 17% سیل ٹیکس آپ نے دے دیا، حکومت کو نہیں ملتا، میکنزم ہی نہیں بنایا، جو بینکوں میں جمع ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ FBR کے ایک سابق چیئرمین نے مجھے بتایا، میرے ایک دوست کو بتایا انفیکٹ، لیکن وہ بہرحال ذمہ دار رہی۔ او بھائی آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، تم کن خیالوں میں گم ہو؟ شیخ چلی کے خواب دیکھنے والوں، ہوش میں آؤ، دنیا بدل گئی ہے، اور اقدامات وہ ہوتے ہیں، فیصلے وہ ہوتے ہیں جو بر وقت کیے جائیں۔ شوگر کا مریض انگوٹھے کے زخم سے مر جاتا ہے، اور شوگر کا مریض اگر دوائی کھاتا ہو اور پیدل چلتا ہو اور پرہیز کرتا ہو تو 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 برس صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی صحت بہتر ہو گئی شوگر ہونے کے بعد۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے فیس کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی اقوام جو ہیں بہت بار سے گزرتی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہے۔ ایک روایت ہے، منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مستند حدیث نہیں ہے، کہ بنو افرا، یعنی یہ گورے لوگ جن کو ہم گورا کہتے ہیں، عرب انہیں بنو افرا کہتے تھے، ان کی ایک خصوصیت ہے، یہ اپنے حکمرانوں کے مقابل اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اپنے حقوق کے لیے، گالی بکنے کے لیے نہیں، تشدد کے لیے نہیں، خرافات کے لیے نہیں۔ اگر ایک شائستہ تحریک برپا ہوگی تو آخر کار بات چیت ہوگی میز پر، اور آخر کار انشاءاللہ وہ دن نمودار ہوگا جو اقبال نے کہا تھا کہ اندھیری شب میں لے کے نکلوں گا میں اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔